نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتقياء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین عظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، آج 20 محرم الحرام 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. آپ احباب کے سامنے اللہ رب العالمین کے لا ریب بے عیب منزہ و مطہر کلام قرآن پاک کے 21ویں پارے میں سے سورہ روم کی آیت نمبر 41 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور سن کے سنا کے مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب انسان ہیں اور ہمارا خالق، مالک اور رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا اور ہماری تخلیق کا جو مقصد اولین اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہے. انسان کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ انسان کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر ہونا چاہیے کہ انسان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے
اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے اس کا خالق ناراض ہوتا ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اس وقت آدم علیہ السلام کے مقابل میں ایک اور بھی کھڑا ہوا تھا، جس کو پہلے تو عزازیل کہتے تھے لیکن بعد میں وہ ابلیس قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ رانندہ اور دھتکارا گیا اور وہ شیطان بن کر زمین پر آیا۔ اس شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ہر نیکی اور خیر کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ پیدا کروں گا اور تیری رحمت سے ان کو دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، لیکن جو تیری بات مانیں گے تم کو اور ان کو ملا کر میں جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ ہم انسان خاکی ہیں اور ہمارے خون کے اندر، ہماری سانسوں میں شیطان کی تاثیریں چلتی ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ قوت خود طلب کی تھی، مانگی تھی کہ یا اللہ میں نے تجھ کو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں پر سجدے کیے اور تو نے مجھ کو معلم الملائکہ بنایا، میں ملائکوں کو خطاب کرتا تھا، خازن جنت ہونے کا اعزاز بھی یا اللہ تو نے مجھے دیا۔ اتنے سارے اعزازات دینے کے بعد صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھ کو دھتکار دیا۔ یا اللہ میں تجھ سے ان تمام سجدوں اور عبادتوں کا ثمر، پھل اور ان کا جب وہ اجر مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو سنیے، عزازیل نے جو ابلیس اور شیطان قرار دیا، اس نے کہا، یا اللہ جس انسان کی وجہ سے، جس بشر کی وجہ سے تو نے مجھ کو دھتکار دیا، میں تجھ سے اپنے سجدوں کا یہ پھل مانگتا ہوں کہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ ایک بار یہ سانس لے تو 70 بار میں اس کے اندر جاؤں اور 70 بار باہر رہوں۔ اتنی طاقت طلب کی اللہ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس نے بہت سجدے کیے تھے، عبادتیں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو اس کی طاقت دیتا ہوں کہ تو اپنا زور لگا لے اور اپنی تمام تر توانائی صرف کر لے، لیکن جن کو میں نے ہدایت کا نور عطا کر دیا ہے، جن کی میں نے رہنمائی خود کر دی ہے اور صراط مستقیم پر جن کو میں نے چلا دیا ہے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو نادان تیرے بہکاوے میں آ کر رحمان کو یا وہ پشت کریں گے اور شیطان کی طرف منہ کریں گے، میں ان کو اور تم کو ملا کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دوں گا۔ اب ہم دنیا میں آئے، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ایک ہے، اور وہ ایک مقصد اللہ تعالیٰ کو پوجنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے۔ لیکن شیطان حاوی ہوا، نفس حاوی ہوا، شیطان اور نفس نے اندرونی بیرونی حملے کر کے ہم کو اتنا کمزور کر دیا کہ ہم اپنا اصلی سبق بھول گئے، اپنا اصلی مقصد بھول گئے کہ ہم کس لیے اس دنیا پر آئے تھے، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اس مقصد کو بھول کر ناکارہ مقاصد میں، دنیا کو اکٹھا کرنے میں، دنیا کو بنانے میں ہم سب انسان مگن ہو گئے۔ جب ہم دنیا داری میں اور دنیا کے جمیڑوں میں لگ گئے، پھر ہم سے ایسے کام ہونا شروع ہو گئے جس نے ہمارے شرف انسانیت کو مجروح کر دیا، ہماری عزت بندگی کو جس نے خراب کر دیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں
فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ کیسے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کرتوت کیے، لوگوں نے جو برے اعمال کیے، ان برے اعمال کی وجہ سے خشکی پر بھی اور تری پر بھی، یعنی سمندروں میں، پانیوں میں، اور خشکی کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی فساد جب وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ان بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں اور برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کا ذائقہ دنیا پر لوگوں کو چکھاتا ہے۔ دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف وہ لوٹ آئیں، رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ فساد ظاہر ہوا۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ اور ہر وہ خرابی ہے جس سے معاشرے کا امن اور سکون خراب ہو جاتا ہے۔ اب خواہ یہ بگاڑ انسانوں کا انسانوں پر ظلم کی وجہ سے ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے، انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے، فصلیں تباہ اور برباد ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی بے موسمی بارشیں آ کر پکی پکائی فصلوں کو تباہ و برباد کر کے یہ بگاڑ ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی آفات و بلیات ظاہر ہوتی ہیں، کبھی وبائی امراض آتی ہیں، کبھی اولاد کی نافرمانی سامنے آتی ہے، اور کبھی قتل و غارت گری، چوری، زناکاری اور بدکاری کے تمام اعمال سامنے آتے ہیں، جس سے معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہوتا ہے۔ کبھی انسان کا گلا کاٹ رہا ہے، کبھی انسان کے مال پر قبضہ کر رہا ہے، کبھی انسان کے جب وہ عزت پر حملہ کر رہا ہے، اور کبھی کسی کے املاک کو، جاگیر کو، کسی کی عمارت کو تہہ نیز کر کے تباہ و برباد کر کے معاشرے کا امن اور سکون جب وہ تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو یہ تمام اعمال جو ہیں یہ سارے کے سارے انسان کے اپنے کیے ہوئے ہیں، اور ان تمام اعمال سے معاشرے کا امن اور سکون خراب ہوتا ہے، اور یہ وہ سارے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ فی زمانہ جو وقت چل رہا ہے، اس وقت ہم چونکہ پاکستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان ہیں، ہم کو جن چیلنج کا اور جن آفات و بلیات کا اور جن پریشانیوں کا سامنا ہے، ان میں سر فہرست وبائی امراض ہیں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جب فحاشی، عریانی، زناکاری، بدکاری اپنے عروج پر پہنچے گی تو اس وقت ایسی بیماریاں جنم لیں گی جن کا پہلے کبھی نام و نشان نہیں ہوگا، لوگوں کو ان بیماریوں کا علم نہیں ہوگا۔ یہ آج جو بزرگ بیٹھے ہیں، کیا ان کو معلوم تھا کہ بچپن میں کبھی انہوں نے سنا ہو کہ ڈینگی نام کا بھی کوئی مرض آئے گا، کورونا نام کا کوئی مرض آئے گا، لیمپی سکن نام کا کوئی مرض آئے گا؟ پہلے انسانوں کے اوپر بیماریوں نے حملے کیے، ایک عرصہ انسان ان بیماریوں کی زد میں رہا، پریشان رہا، اور آج وہی بیماریاں پلٹ کر ایک نیا نام اور ایک نیا روپ لے کر ہمارے جانوروں پر، بے زبان جانوروں پر جب وہ طاری ہو چکی ہیں، جن کو آج کی اس ماڈرن سائنس نے، ماڈرن دنیا نے لیمپی سکن کا نام دیا ہے کہ جانوروں کی جلد میں مختلف یعنی کہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اب سائنس اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان جانوروں کا گوشت ناکارہ ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، ان جانوروں کا دودھ خطرناک ہے کہ ان جانوروں کا دودھ استعمال کرنے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، اور بہت سے ایسے کیسز ان دنوں میں ہمارے علاقے میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جانور ایسے ہمارے نوائی علاقہ بیرا میں نمتاز گاؤں ہے، وہاں پر ایک جانور جب وہ بیمار ہوا تو اس جانور کے جو مالکان تھے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں کے بڑے شوق سے اس بیل کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، تو ہم اس کو ایسے ضائع نہیں کرتے، ہم اس کو حلال کر دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ جانور بیمار تھا تو ہم اس کو حلال کرتے ہیں۔
انہوں نے جانور کو حلال کیا. اب وہ جانور جو اس بیماری کی زد میں تھا اس جانور کو حلال کر کے گوشت انہوں نے خود بھی کھایا اور اپنے اعزا و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دیا. ابھی تازہ ترین خبروں کے مطابق جن جن گھروں میں وہ گوشت گیا وہ سارے کے سارے لوگ اب زیر علاج ہیں، بیمار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ بیماریاں جو ہم پر آئے روز منہ کھول کر آ رہی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ امریکہ نے وائرس چھوڑا، کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بات وائرس کی نہیں ہے، بات تمہارے اپنے کردار کی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی ہے. اپنے اعمال میں ذرا جھانک کر دیکھو، اپنے کردار کو ذرا کھنگال کر دیکھو، کیا تمہارے اعمال احکامات قرآن کے مطابق ہے یا تمہارے اعمال اور اخلاق اور کردار قرآن کی تعلیمات کے مخالف سمت کے اندر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد جیسے کاٹ سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کے کثرت، غرق اور ہر نشے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی اور غیر وہ اضطرابی، یہ تمام وہ معاشرے میں ظاہر ہو چکی ہیں. اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے. ہم جو اعمال بد کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہارے تمام برے اعمال کا دنیا پر مواخذہ نہیں کرتا. پہلی قومیں جو گزری ہیں ان کے اندر جو برے اعمال ہوتے تھے اللہ دنیا پر ان کی ایسی گرفت کرتا تھا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ریچھ بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دی اور دنیا پر ان پر عذاب نازل کیا. لیکن فرمایا کہ اے امت محمد، میں تمہاری اوپر اجتماعی طور پر عذاب تو نازل نہیں کروں گا، لیکن تمہارے برے اعمال کی وجہ سے انفرادی طور پر میں تم پر جب وہ مختلف عذاب، بیماریاں اور وبائی امراض نازل کروں گا تاکہ ان امراض میں، ان بیماریوں میں تمہاری آنکھیں کھولیں اور تم یہ شعور اپنے اندر اجاگر کرو کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال کا پھل ہم کو دیا جا رہا ہے. اور جب تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو توبہ و استغفار کی دولت عطا فرمائے گا، نعمت عطا فرمائے گا. سب سے پہلے انسان میں احساس کا اجاگر ہونا، احساس کا پیدا ہونا یہ ضروری ہے. اور جب انسان بے حس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے توبہ کی نعمت چھین لیتا ہے. انسان توبہ اسی وقت کرتا ہے جب انسان کو اپنے کیے ہوئے پر احساس سے ندامت ہوتا ہے. انسان برے کام کرتا ہے، کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا برا کام ہے جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں؟ جو مالدار ہیں وہ اپنے مال کو نفسانیت اور شیطانیت کے راستے پر آنکھیں بند کر کے جب وہ لگا رہے ہیں. جو جانوروں کے مالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جو مالوں کے اندر اور اپنے اموال میں جو خرد برد کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، چوری اور اس کے علاوہ خیانت، یہ تمام رذائل بد جو ہے ہمارے اندر سرایت کر چکے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان تمام بری عادات و خصائل سے دور رہنے کا حکم عطا فرمایا. آج ہم میں سے کون سا ایسا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا؟ جس نبی کی ہم امتی ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت اور کردار کا روشن پہلو یہ ہے کہ جب مکے میں آپ نے اعلان نبوت کیا تو سارے کا سارا مکہ آپ کے مخالف ہو گیا تھا، آپ کے جانی دشمن ہو گئے تھے. آپ کو مارنے پر اور آپ کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے پر وہ تلے پڑے تھے.
اس گرم ماحول کے اندر بھی وہ لوگ کہتے تھے محمد سب کچھ ہو سکتا ہے، محمد نہ خیانت میں امانت میں خیانت کرنے والا ہے اور نہ زبان سے کبھی جھوٹ بولنے والا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی سرکار دو عالم نے کبھی زبان سے جھوٹ بولا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، بندہ مومن جب وہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن بندہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یعنی جہنم کے نزدیک کر دیتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان اس بری عادت کا رسیا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جہاں پر ہم کو ہمارا بس چلتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنا، اس کو مالی طور پر جانی طور پر نقصان پہنچانا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہمارے اخلاق اس قدر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اب آپ اسی بات کا اندازہ لگا لیں، حالات حاضرہ میں کون سا ایسا یعنی کہ ہمارا جو علاقہ پٹی ہے یہ ایک ذمہ دار لوگ ہیں، زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، کھیتی باڑی ہمارا پیشہ ہے۔ اکثریت ہماری ایسی ہے جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، جو جانور پالتے ہیں، بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں جن کی ملکیت میں ہیں، اور اس بیماری کی لہر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جو جانور ہیں وہ اس بیماری کی زد میں ہیں، اور بہت سے کم خوش نصیب ایسے ہیں جن کے جانور اس وبائی مرض سے محفوظ ہیں۔ لیکن اکثریت ایسی ہے جن کے جانور اس مرض سے متاثر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ کوئی بھی بندہ توبہ اور استغفار کی طرف آنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی بھی بندہ اللہ کی طرف لوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے تعویذ لے آؤ، ہر بندہ یہ کہتا ہے دم کرا لو، فلاں جگہ سے پانی دم کرا کر لے آؤ، فلاں جگہ سے خاک دم کرا کر لے آؤ، فلاں گھر سے تعویذ لے آؤ۔ ہم نے خود کچھ نہیں کرنا۔ چند دن پہلے 10 محرم سے 2-3 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم نے درود شفا کا لاکھ نکالنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو درود شفا کا لاکھ نکالے یعنی کہ 1,00,000 بار درود شفا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سارے علاقے کو وبائی مرض سے محفوظ کرے گا۔ لیکن ہماری کاہلی، ہماری سستی کا حال یہ ہے کہ ہم سب مد و ذہن سے 1,00,000 بار اپنے نبی کی ذات پر درود نہیں پڑھا جا سکا۔ ہم یہ کاہلی اور سستی کا شکار ہیں، اور یہی ہماری کاہلیاں اور سستیاں اور نکمے پن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مسلط کر دیا ہے۔ ہمارے جانور اس مرض کے اندر ہیں، اور اب اس جانور سے یعنی کہ ان دنوں میں سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان جانوروں سے انسانوں میں بیماریاں آتی ہیں، اور اس نوعیت کے چھالے اور زخم انسانی وجود کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی انسان کے جسم پر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ جسم کے اوپر دھبے اور نشانات اور اس کے اوپر چھالے آ رہے ہیں، اور یہ چھالے اسی وائرس اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کو لگ رہے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، آج وقت ہے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ مجھے بزرگ بتا رہے تھے کہ ہم جب چھوٹے تھے، جب ایسے حالات پیدا ہوتے تھے، سارے کے سارے گاؤں باہر نکل پڑ جاتے تھے، گاؤں خالی ہو جاتے تھے، چھوٹے بڑے جوان گاؤں سے باہر جا کر نوافل ادا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور جب ہم واپس پلٹتے تھے تو جو عذاب ہم پر آیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس آوزاری کی برکت سے ہم سے عذاب اٹھا لیتا تھا۔ وہ عذاب پہلے لوگوں سے اٹھ جاتے تھے، لیکن آج ہم نکمے اس قدر قائل ہو چکے ہیں کہ نہ ہم اجتماعی طور پر جب وہ استغفار کرنے پر آمادہ ہیں، اور نہ اجتماعی طور پر ہم اپنے جانوروں کا روحانی علاج کرنے پر آمادہ ہیں۔ اور شکوہ و شکایت یہ ہے کہ ہمارے جانور اس بیماری کی زد میں ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ کوئی وائرس نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا پھل ہم کو دیا جا رہا ہے۔
جب بڑے گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے ان کی اولادوں پر آتا ہے یا بے زبان جانوروں پر آتا ہے. اولادیں یا تو بیمار ہوتی ہیں یا جب وہ نافرمان ہوتی ہیں یا پھر مختلف موذی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں یا پھر اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہیں اور یا پھر انسان کے جو بے زبان جانور ہوتے ہیں وہ مختلف مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر انسان توبہ کرے, استغفار کرے. آقا نعمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. ہر مصیبت سے, ہر بیماری سے, ہر وبائی مرض سے چھٹکارے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. بس ضرورت ایک بات کی ہے کہ صدقے دل سے, سچے دل سے انسان استغفار کرے, توبہ کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے. دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہ کریں, حلال کھائیں, اپنی اولاد کو حلال کھلائیں. حضور پاک فرماتے ہیں من غشا فلیس منا, جو ملاوٹ کرے گا خواہ وہ یعنی کہ اجناس میں ملاوٹ کرے یا پھر دودھ میں ملاوٹ کرے یا کسی بھی چیز میں ملاوٹ کرے, فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والے کو حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خارج قرار دیا. لیکن آج ہمارا کردار کیسا کھوکھلا ہو گیا. دکاندار دکان پر بیٹھ کر ماپنے اور تولنے میں ڈنڈی مارتا ہے, اچھی چیز کے ریٹ لے کر بری چیز دیتا ہے. بازاروں میں ریڑھیوں والے اچھے اچھے سیب آگے لگا کر رکھتے ہیں, ناکار چھپا کر رکھتے ہیں. لوگ اچھے سیبوں اور اچھے فروٹوں کو دیکھ کر اس ریڑھی کے پاس جاتے ہیں. نرک اور ریٹ اچھے سیب کا لگا کر ہوشیاری اور چلاکی سے گندے سیب بھی اسی کے اندر ڈال کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور جب یہ دھوکہ دیتے ہیں, بظاہر تو دھوکہ دے کر مسلمان کا مال ہتھیار لیا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا اس ایک پائی سے اور ایک آنے سے اس نے اپنے سارے کے سارے رزق کو حرام کر دیا ہے. اب جب وہ رزق وہ خود کھائے گا اور وہ رزق اس کی اولاد کھائے گی تو اس سے نہ خود سے نہ اولاد سے خیر پیدا ہوگی, بلکہ شر, برائی اور بد اخلاقی اور بد عنوانی کے تمام عناصر معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے. لہٰذا ہم مسلمان ہیں اور اس وقت ہمارے اعمال, اخلاق اور کردار کھوکھلے ہو چکے ہیں اور ہم کو ضرورت اس بات کی ہے, ہم کسی کو کے اوپر الزام نہیں لگاتے, کسی کو ہم ہٹ نہیں کرتے کہ تو ایسا ہے. ہم ہٹ اس لیے کریں پہلے ہم فرشتے ہو تب. جب ہمارا اپنا اخلاق اور کردار ہی کھوکھلا ہے کسی کو الزام کیوں دیں. وقت کی ضرورت یہ ہے اپنی ذات کی اصلاح کریں, انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹیں, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شام کو اپنے سارے دن کے معاملات سے فارغ ہو کر تھک ہار کر بستر پر آؤ, اپنا سر تکیے پر رکھو, اس وقت کیا کرو؟ فرمایا حاسبو انفسکم, اپنے سارے کے سارے دن کا محاسبہ کرو, اپنے سارے کے سارے دن کے اعمال کی جانچ پڑتال کرو کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب شام بستر پر آنے تک میں نے کتنے خیر کے کام کیے ہیں اور کتنے شر کے کام کیے ہیں. اگر تمہارے تمام دن کے اعمال میں خیر غالب ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے بھلائی کے کام زیادہ کروائے اور گناہ کے کام کم کروائے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے, غالب شر آ جائے اور خیر ایسے ہو جیسے جب وہ نمک میں آٹا ہوتا ہے, پھر رات کو سوتے ہوئے یہ تفکر کرو, سوچو کل میں نے اللہ کو کون سا منہ دکھانا ہے. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو, فرمایا کل قیامت والے دن تمہارا جو حساب ہوگا عقل مندی اور
دانشمندی اس میں ہے، اس حساب سے پہلے دنیا پر اپنے اعمال کا حساب کر لو۔ آج اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کر لو۔ اگر آج تم نے اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کر لی، کل قیامت والے دن تمہارا حساب آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آج کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی، ہر نیک اور بد کام کے اندر تمیز کو تم نے بھلا دیا، حلال اور حرام کے اندر تمیز کو تم نے بھلا دیا، پھر کل قیامت والے دن تمہارے لیے جب وہ حساب مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے قیامت والے دن محاسبہ تو ہونا ہی ہے، لِيُذِيقَ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے برے اعمال، برے اخلاق اور برے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا پر ہی مختلف عذابوں کا ذائقہ چکھاتا ہے، تاکہ دنیا میں یہ انسان دیکھ لے اگر دنیا کا عذاب ایسا ہے پھر کل قیامت کا عذاب کیسا ہوگا۔ آج صبح روڈ کے اوپر سٹرائک کی گئی ہے، ہڑتال کی گئی ہے، اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ حکومت ہم پر زیادتی کر رہی ہے کہ ہمارے اوپر بجلی کے بلوں کا بہت زیادہ برڈن اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اتنا بوجھ یعنی کہ اتنا بل نہیں بنتا جتنا ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ بے شک یہ حکومت کی ہمارے ساتھ یعنی کہ ظالمانہ ان کا اخلاق اور کردار ہے، لیکن اس کو ذرا اسلام کے تناظر میں دیکھو، نبی کے فرمان کے تناظر میں دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قوم اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر آج ہمارے ظالم یا ہمارے جو حکمران ظالم ہیں اور ہمارے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کا ظلم کرنا روا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے اخلاق کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کا یعنی کہ اس قوم میں انقلاب نہیں لاتا اور ان کے حالات کو اللہ تبدیل نہیں کرتا جب تک لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سارے رونے رو سکتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بے روزگاری عروج پر چلی گئی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، ہمارے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ بے شک یہ سارے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سب کے اندر قصور ہم اپنے آپ کو دیں گے کہ ہم نے یہ ساری موتیں اپنے لیے خود خریدی ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے زمین کو ہمارے لیے تنگ کر دیا۔ یہ سارے قرآن کے اسلوب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب انسان اللہ کا بھی گواہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کا گزران یعنی کہ انسان کا گزر بسر، انسان کی معیشت، انسان کا روزگار، انسان کی آمدنی اس کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ کو کوئی میری ادا پسند آئی ہے کہ اللہ نے میری زندگی کو آسان کر دیا ہے۔ لیکن اگر حالات مشکل آ جاتے ہیں تو اس وقت بے صبری نہیں کرنی چاہیے، انسان کو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور ساتھ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لوٹنا چاہیے۔ قرآن جو ہمارا ہادی ہے، قرآن جو ہمارا امام ہے، قرآن جو ہمارا رہنما ہے، ہم کو ایک سبق دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کسی کو کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے، کسی کو الزام نہیں دیتے، ہم بس اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی ذاتی انفرادی پہلے اصلاح کریں، اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں، اپنی بیویوں کی اصلاح کریں۔ اتنی بڑی بستی میں اندازہ لگائیں کہ ہم جمعے کے دن مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں، 5 وقتی نماز پر کتنے لوگ آتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں۔ کوئی نیا نمازی روز نہیں آتا ہے، وہی نمازی روٹین کے آتے ہیں، اور بعض لوگ ہفتے کے بعد جمعے والے دن آ کر اللہ پر دین کرتے ہیں۔ ہم 7 دن کے بعد جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہم نے بڑا پہاڑ گرا لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز ہر مسلمان پر، ہر صاحب ایمان پر، ہر عاقل بالغ اور مسلمان پر دن میں 5 بار وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ ایک جمعہ فرض نہیں ہے جو آپ جمعہ پڑھ لیں، اپنے آپ کو باقی نمازوں سے بری ذمہ کر لیں اور کہیں کہ مولوی صاحب جمعہ پڑھا تھا۔ ایک جمعہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، رجوع کرو، لوٹو۔ اپنے اعمال کی اصلاح کا پہلا پہلو یہ ہے اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ جب آپ لوٹو گے، اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کو وبائی مرضوں سے نجات دلائے گا بلکہ ہمارے بے زبان جانور جو آج تکلیف کے اندر ہے لیکن ان کے پاس زبان نہیں ایسی کہ وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکے، اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر سکے، اپنی تکلیف کو بیان کر سکے۔ ساون بھادو کا موسم ہے، بارشیں ہوئی ہیں، ہر طرف ہریالی ہے، باہر بہت زیادہ گھاس پھوس ہے، جانوروں کے چڑھنے کا بہت سا سامان ہے، ہر جگہ پر پانی کھڑا ہے، لیکن وہ بے زبان اپنا منہ زمین پر لگانے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے بخار اور ایسی تکلیف میں ہے کہ اپنے ہی یعنی کہ اس قلعے پر مرجھائے کھڑے ہیں، ان کو تکلیف ہے، ان کو بیماری ہے، ان کو یعنی کہ اذیت ہے، اور ان کی وہ تمام اذیتیں ہمارے ہاتھ کے اپنے کیے ہوئے کالے کام ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر بوجھ آیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے اصلاح کی کوشش کرو، اپنے آپ کو نماز کا خوگر بناؤ، عادی بناؤ۔ پہلے سب سے پہلے جو چیز ہے ہمارے لیے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت آج ہمارے اندر سے اٹھ چکی ہے، فقدان ہے اس بات کا، نہ ہم قرآن کی زیارت کرتے ہیں نہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا تو قرآن نے ہم کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، گویا ہم قرآن سے دور نہیں ہوئے، ہم رحمان سے دور ہو گئے، اور جب ہم رحمان سے دور ہوئے تو گویا ہم شیطان کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے دنیا ہمارے لیے رنگین بنا دی ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے رنگین کام نہیں آئے گی۔ اس رنگینی نے آخرت کو تاریک بنا دینا ہے، ہماری آخرت کو اس نے کالا کر دینا ہے اور ہم کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ اپنے اعمال کی جو جانچ پڑتال کریں، محاسبہ کریں، کبھی بھی دودھ میں ملاوٹ نہ کریں، دکان پر بیٹھ کر مال و اسباب بیچتے ہوئے کبھی ڈنڈی نہ ماریں، خواہ ماپنے کا مال ہو تولنے کا مال ہو، زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، حد المقدور کوشش کریں، سچ ہی بولیں۔ فرمایا قل الحق ولو کان مر، فرمایا حق بولا کرو اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، یعنی سچ اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، سچ کے اثرات کڑوے ہی کیوں نہ ہو، سچ کا اثر وقت طور پر کڑوا ہوگا لیکن اس کا پھل تم کو اللہ تعالیٰ میٹھ میں عطا فرمائے گا، اچھا عطا فرمائے گا۔ اپنی زبان کو جھوٹ کی نجاست سے، جھوٹ کی غلاظت سے دور کرو، غیبت اپنے بھائی کی نہ کرو، گلہ اپنے بھائی کا نہ کرو، اپنے بھائی کا کینہ دل میں نہ رکھو، اپنے بھائی کا حسد دل میں نہ رکھو۔ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا حرام ہے۔ رشک یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کوئی دولت و اسباب ہے، عزت مقام رتبہ ہے، تو ہم یہ کہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، جیسے اس کے پاس ہے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، یہ رشک ہے، رشک جائز ہے۔ لیکن حسد یہ ہے کہ اس کے پاس یہ مال و دولت، زمینیں، اچھا گھر، اچھی گاڑی ہے، کاش اس سے سارے کا سارا مال چھن جائے اور یہ مال اللہ مجھے دے دے، یہ حرام ہے۔ اور آج ہمارے اندر رشک کا مادہ نہیں پایا جاتا، آج ہم اپنے مسلمان بھائی پر حسد کرتے ہیں، اس کی نعمتوں سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد بندے کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ یا دیمک کھا جاتی ہے، ایسے نیکیوں کو انسان کا حسد کھا جاتا ہے، اور یہ سارے کام انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو یہ وبائی امراض، یہ حادثات، یہ بیماریاں، مال و اسباب میں بے برکتیاں، اولاد میں بے برکتیاں، اولاد کی نافرمانی، اولاد کی یعنی کہ اموات، یہ تمام کے تمام امتحانات انسان کی طرف آنکھیں کھول کر
اور منہ کھول کر آتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ بارے دیگر ایک بار پھر میں اپنے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہم سب مل جل کر 1,00,000 بار درود پاک اپنے نبی کی ذات پر بھیجے، ہمارے ساتھ تعاون کریں، خواہ مسجد میں آئیں یا اپنے گھر میں پڑھیں، کم از کم ہم کو اس کی تعداد بتائیں کہ ہم نے آج گھر میں 1,000 بار پڑھا ہے یا 100 بار پڑھا ہے۔ جس دن پورا 1,00,000 ہو جائے گا تو ہم اس دن مسجد میں قرآن کا ختم کرائیں اور وہ درود شفا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر اللہ کی بارگاہ میں جاری کریں۔ اگر ہم گاؤں سے باہر نکل کر نوافل نہیں پڑھ سکتے، کم از کم خدا کی گھر میں آ کر تو توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، وہ ضرور رخ رحمت ہماری طرف کرے گا خدا، اور ہم سے اور ہمارے جانوروں سے بیماریاں دور کرے گا۔ کیا آپ اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھی بنیں گے؟ کیا آپ آئیں گے اس کام میں؟ درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء۔ اس کو درود شفا کہتے ہیں، اور آقا نعمت فرماتے ہیں جس خطے میں، جس علاقے میں یہ درود پاک 1,00,000 بار پڑھا جاتا ہے، اللہ اس سارے خطے کو، علاقے کو، گاؤں کو تمام طرح کے وبائی مرضوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور تمام طرح کی وبائی مرضیں اللہ دور کر دیتا ہے، خواہ وہ وبائی مرضیں انسانوں کے ساتھ ہو یا جانوروں کے ساتھ ہو۔ روئے زمین پر بسنے والی مخلوقات کوئی بھی وبائی مرض کا شکار ہو جائے، یہ درود شفا مجرب نسخہ ہے، اس کو اپنائیں، طویل دھاگا کرائیں، دم درود کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کرائیں، خود نیکی کی کام کی طرف آئیں، اپنے کام کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ یہ ظاہر کریں، کیونکہ اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب وہ راضی نہیں ہوگی، جب ہم عمل کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی محفوظ ہوں گے، ہمارے جانور بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وبائی امراض سے، ناغینی مصائب و علام سے، اموات سے، بیماریوں سے محفوظ و معمون فرمائے، اور ہمارے جو بے زبان جانور تکلیف کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو شفا دے۔ وہ بے زبان اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تکلیف کو آپ محسوس کریں کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ یہ چرنے کا موسم ہے، یہ کھانے کا موسم ہے، لیکن وہ نہ چارہ کھا پا رہے ہیں نہ کوئی اور چیز کھا پا رہے ہیں، بس اداس اور پریشان کھڑے ہیں، اس لیے کہ ان کے جسم تکلیف میں ہے، اور ان کی تکلیف کو دور کرنا ہمارا کام بنتا ہے، خواہ وہ مادی علاج ہو یا روحانی علاج ہو۔ مادی علاج تو ہم کرتے ہیں، کوئی جوائن دے رہا ہے، کوئی نیم دے رہا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے، لیکن ساتھ روحانی پاور ڈالیں، اللہ کی ذات کے نام لیں اور سرکار کی ذات پر درود پڑھیں، اللہ پاک ضرور رحم کرے گا اور ہمارے جانور شفا یاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔